یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آہی تو نہیں گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کہ وہ بھی بدلی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ عباس، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان، عباس نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گیوڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا، چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ رسول اللہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان۔ صبح رسول کریم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم نے پوچھا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو سفیان باری ہوئی سی آواز میں بولا، ابو سفیان۔ عباس نے قہر بھری آواز میں کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس نے رسول کریم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا، جاؤ۔ رسول کریم نے کہا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے، اور رسول اکرم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور عدلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، اس اور اہبل کی قسم! مدینہ والوں کا لشکر مرال ظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کے بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مرال ظہر تک آن پہنچا ہے، اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا، تیرا دماغ صحیح نہیں آ تو جھوٹ بول رہا ہے، میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، یہ قبیلہ قریش مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ ابو حسنہ! اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے،
تو मेरी तलवार से अपनी गर्दन कटवाने क्यों आ गया है? क्या तो नहीं जानता कि जिस पर तो झूठा इल्जाम थोप रहा है वो मेरा शौहर और कबीले का सरदार है? अपनी तलवार घर से ले खातून, अबू हसना ने कहा। लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो इससे पूछना कि वो कहाँ से आया है। और तो कहता है कि मोहम्मद लश्कर लेकर आया है। हिंद ने पूछा, खुदा की किस्म? अबू हसना ने कहा, मैं वो कहता हूं जो मैंने देखा है। अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर ले आई है। हिंद ने कहा। अबू सुफियान वापस आ रहे थे। अहल मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम की पेश कदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहल कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। इसके चेहरे पर गजब और कहर था और उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो ना दी। अहल कुरैश, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज से कहा, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूं, मुझे तुम्हारा वकार अजीज है। मोहम्मद इतना ज्यादा लाओ लश्कर लेकर आया है जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो इस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर तुम्हारे लिए भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। हमें ये बता हमारे सरदार, हम क्या करें? लोगों में से किसी की आवाज आए। मोहम्मद की इताअत कबूल कर लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की किस्म, हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। एक और आवाज उठी, वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे। वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। अलिफाहिद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीरा फाड़ा था। हुंदी अलग खड़ी फुनकार रही थी। मैं तुम सब की सलामती की जमानत ले आया हूं। अबू सुफियान ने कहा, मैं मोहम्मद से मिलकर आ रहा हूं। उसने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर और तशद्दुद से महफूज रहेंगे। क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने पूछा, नहीं। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जाएंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। अबू सुफियान, कुरैश के मशहूर सालार उक्रमा ने ललकार कर कहा, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजर्बाकार सालार सफवान ने कहा, हमें अपने देवताओं की किस्म, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। हालात को देखो उक्रमा। अबू सुफियान ने कहा, होश की बात करो सफवान, वो हम में से है। आज खालिद मोहम्मद के साथ जा मिला है तो मत भूल के उसकी बहन फाख्ता तुम्हारी बीवी है। क्या तो अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी हबीबा मोहम्मद अलीम की बीवी है? क्या तो यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने की इज्जत और नामूस की खातिर मदीना गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं मोहम्मद के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी कि इस मुकद्दस चादर पर रसूल अल्लाह का दुश्मन नहीं बैठ सकता, बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफवान, मक्का के लोगों में उक्रमा और सफवान और 2-3 और आदमियों के सवा और किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मौरखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि उन लोगों ने अबू सुफियान का मशवरा कबूल कर लिया है। अबू सुफियान के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर आ गया, मगर उसकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फुनकार रही थी तेजी से अबू सुफियान की तरफ बढ़ी और उसकी मूंछें जो खासी बड़ी थीं अपने दोनों हाथों में पकड़ ले। मैं सबसे पहले तुझे कत्ल करूंगी। हिंद ने अबू सुफियान की मूंछें जोर जोर से खींचते हुए कहा, बुज़दिल बूढ़े, तूने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी है। इसने अबू सुफियान की मूंछें छोड़कर उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा
اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے ہو جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خر کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا، ابو سفیان جیسے بت بن گیا ہو۔ اکرما اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند؟ صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرما، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد بن ولید کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا، اگر فرمانبرداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا، تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہاری گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ ہو رہے، تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا، مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ، میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہوئی یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو۔ فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ صفوان نے کہا، پھر میری ایک بات مان لو۔ فاختہ نے کہا، خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے، میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی۔ صفوان، پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے۔ صفوان نے کہا، وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف باروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کے جا رہے تھے کہ مسلمان مرال ظہر میں پڑاؤ کیسے ہوئے ہیں۔
بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماری اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرما اور صفوان لڑیں گے لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں اکرما اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم عالم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہو جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ اب ملی تم نے اپنی فوج کو حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ کو دی گئی۔ حضور 3 کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم ہم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے۔ اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے۔ لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 11 جنوری 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی، لوگ گھروں میں بند رہے، کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چکنے تھے، شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرما اور دوسرا صفوان۔ دونوں شہر میں نہیں تھے، کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات کو باہر نکل گئے تھے، ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد کے دستے کی پیش قدمی کا رستہ تھا۔ اکرما اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد ہیں۔ اکرما اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا، اس نے خالد کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا۔ اے صفوان! اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد کو دیکھا ہے۔ اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خاوند ہوتا تو اکرما نے کہا، آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی، کس کا باپ اور کس کا خاوند ہے۔ خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش! خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔